اور میرا یہ چیلنج ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کو لا کر کے پڑھ کر کے بتاؤ، بہت سارے مسائل سے وہاں پر صرف نظر کر لیا گیا، یا تو بچوں کے متعلق مسائل نہیں ملیں گے، یا عورتوں کے متعلق نہیں ملیں گے، یا بوڑھوں کے متعلق نہیں ملیں گے، یا شادی شدہ مسائل، یا پھر تجارت کے معاملات، پڑوسیوں کے معاملات۔ لیکن دین اسلام ایسا نہیں، اس میں تو اتنے باب ہیں، اتنے ابواب ہیں، اتنے چیپٹر ہیں کہ پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے۔ اور آج کے درندے اٹھ کر کے یہ کہتے ہیں، یہ جو یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ جو اٹھایا گیا ہے، کیا ہے؟ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ دین اسلام پورے قوانین رکھتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 100 سال پہلے چلے جائے، تمہارے پاس لا کی کتاب کہاں ہے؟ قوانین کہاں ہیں؟ ایک ملک چلانے کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں، اس کی تاریخ ڈھونڈ کر کے لاؤ، کون سا ملک لا کے تحت چلتا تھا؟ یقین جانو میرے عزیزو، پوری دنیا کو حکومت چلانے کے قوانین دینے والا سب سے پہلا دین اسلام، سب سے پہلا لا کے تحت ایک پوری کنٹری چلنا چاہیے، یہ اسلام نے دیا ہے، ورنہ تو پہلے بادشاہوں کے قانون چلتے تھے۔ آپ رومن امپائر کو دیکھیں، پرشین امپائر کو دیکھیں، اسلام سے پہلے ان کے ہاں کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے۔ بادشاہ کو رات میں کوئی خواب آ گیا، صبح وہ قانون بن جائے گا۔ بادشاہ کو کوئی اچھی چیز لگ گئی، وہ دوسرے دن قانون بن کر کے سب پر نافذ ہو جاتا۔ تو وہاں پر تو امپائر ہوتا تھا، شہنشاہ جس کو کہتے ہیں، بادشاہ جس کو کہتے ہیں، اس کے قوانین چلتے تھے۔ یہ دین اسلام نے قوانین مرتب کر کے عطا کیا ہے۔ دین اسلام نے لوگوں کو چلنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں کسی کا بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا، یہاں سب کو برابر رکھا گیا۔ یہ لوک پال بل کی بات کرتے رہے، نہ ہی لا سکے نہ ہی کر سکے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اونچے عہدے والا بھی جواب دہ ہوگا، ذمہ دار ہوگا سوالوں کے جواب کا، لیکن یہ کبھی نہ لا سکیں گے۔ جن کے کرتوت کالے ہوں وہ کب عدالت کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سارے مسائل اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے دامن میں دیکھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں، اور عین خطبے کے دوران آپ نے پوچھا کسی کو کوئی سوال ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، دیہات کے رہنے والے، کہا ہاں آپ کے متعلق ہی سوال ہے۔ کہا مال غنیمت میں جو کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سارے لوگوں کو، اس کپڑے سے کسی کا بھی پورا جبہ نہیں بنا، آپ کا پورا جبہ کیسے بن گیا؟ سب کو کپڑا اتنا ملا تھا کہ پورا جبہ نہیں بن سکتا تھا، آپ کا کیسے بنا؟ یہ سوال پوچھنے کا حق صرف اسلام نے دیا تھا۔ پہلے بادشاہوں کو کوئی سوال کرتا تو گردن مار دی جاتی، ختم کر دیا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون بدتمیز ہے جو یہاں پر بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ در حقیقت مال غنیمت میں مجھے بھی کپڑا ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی کپڑا ملا تھا، عبداللہ نے اپنا کپڑا مجھے ہبہ کر دیا، دونوں ملا کر کے سلایا، میرا جبہ بن گیا۔ جواب دینے کا حق امیر المومنین کے پاس، وہ جواب دیتے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک دین اسلام میں یہ نظام رہے گا، اس نظام کو کوئی درہم برہم نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ ان ظالموں کو آج قوانین اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت صرف اس لیے ہے کہ یہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں، باقی کوئی مطلب نہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جو ایک خلفشار ہے اور ایک بہت زیادہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، کیا کرنا ہے؟ تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، خانقاہیں اپنا کام کر رہی ہیں، مدرسے، مساجد، ٹرسٹ اپنا کام کر رہی ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ نہیں لاگو ہونا چاہیے، اس کے یہ خطرے ہیں، اس کے وہ خطرے ہیں۔ ان سے تھوڑا ہٹ کر کے میں یہ کہتا ہوں، ان سے کب تک احتجاج کرتے رہو؟ نہ ہی ہمارے احتجاج کا ان کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے۔ یہ ایسی ظالم قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سامنے ہزاروں کا مر جانا بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں، سب سے اہم بات یہ ہے
کہ ان سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے قوانین کی حفاظت کرو یا ہمارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بلکہ میدان میں اتر کر کے یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں بھی تم سارے قوانین پر پابندی لگاؤ، لیکن میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھاؤں۔ تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں مجھے دین اسلام پر چلنے کے لیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین ہمارے لیے جان سے بڑھ کر کے ہیں۔ مسلمانوں کو آج عملی میدان میں آ کر کے قوانین اسلام پر عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ میرے اپنے گھر کے قوانین، میرے دین کے معاملات، اس کو میں موت تک گلے سے لگا کر کے رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے سب سے بہترین احتجاج۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگوں میں جو ایک خلفشار ہے، چمی گوئیاں چل رہی ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، انہوں نے 3 طلاق کا مسئلہ بھی لا کر کے ڈرایا نا، لا کر کے یہ کس کے لیے تھوپا گیا تھا؟ صرف ٹارگٹ یہ کرنا ہے اور وہ ایک بڑی قوم کو بیوقوف بنانا ہے۔ جو یہاں پر ایک میجورٹی میں قوم ہے ان کو بیوقوف بنا کر کے رکھنا ہے کہ دیکھو یہ ویلن ہے، یہ مسلمان، اور ان سے لڑنے کی طاقت صرف ہم ہی رکھتے ہیں، اور ان کی ساری چیزیں ہم چھین رہے ہیں، ان کے قوانین پر ہم پابندی لگا رہے ہیں، اور وہ بیچارے وہ خوش ہوتے رہے۔ ان کو خوش کرنا ہے اور ان کی روٹیاں لینا ہے، سیاست کو گرمانا ہے، بس اتنا ہی ہے، باقی تمہارے قوانین سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ وہ آدمی لے کے آیا جو کبھی شادی نبھا نہ سکتا ہو، جو کبھی عورتوں کے ساتھ رہ نہ سکتا ہو۔ میرے عزیزوں، ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تم اس طرح کے نہ جانے کتنے قوانین لے آؤ، مسلمان تو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر کل بھی عمل کرتا تھا، آج بھی عمل کرتا ہے، اور صبح قیامت تک عمل کرتا رہے گا۔ حقیقت بات یہ ہے، UCC آلریڈی پورے انڈیا میں چل رہی ہے، سب کے قانون ایک ہی ہیں، تھوڑی سی چند چیزوں میں الگ الگ رکھا گیا ہے، یعنی شادی کے معاملات کو لے کر کے یا وراثت کے معاملات کو لے کر تھوڑے سے قوانین الگ ہو جاتے ہیں۔ باقی بتائیں، چوری کرنے پر سب کا قانون ایک ہے یا نہیں؟ مرڈر کرے تو سب کا قانون ایک ہی ہے، کرائم میں سب کے قانون ایک ہی ہیں، سول کوڈ ہی ہے، سب ایک ہی قانون پر عمل ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندو قتل کرے گا یا مسلمان قتل کرے گا تو اس کے لیے لاء کی کتاب میں الگ الگ جرمانے، الگ الگ سزائیں نہیں ہے، ایک ہی سزا ہے، سب کی ایک ہی سزا ہے۔ ہاں بس میرج ایکٹ الگ اور وراثت کے معاملات الگ بنائے گئے ہیں، اس کو تم ختم کرنا چاہتے ہو۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، تو اگر آپ اس نشانے پر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ہی ہلانے کے لیے سب بنایا گیا ہے، تو میرے عزیزو، آپ اپنے نکاح مسجدوں میں کرتے ہو، آپ اپنے نکاح شریعت کے دائرے میں کرتے ہو، آپ کو کبھی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنے گھر کے مسائل مسجدوں سے حل کرتے ہو، علماء دین سے مسائل پوچھتے ہو، تو کبھی ان قوانین کے 1000 لاگو ہونے پر بھی آپ پر فرق نہیں پڑے گا، آپ پر فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام مسائل پر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ ایگریسو ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ ظالم کتا یہی انتظار میں ہے کہ مسلمان کب بھڑکیں گے، کب بدکیں گے، اب کب سڑکوں پر آئیں گے، کب یہ توڑ پھوڑ کریں گے اور ہم دوسروں کو ڈرائیں گے کہ یہ دیکھو ایسی وحشی قوم ہے۔ یہ اسی طرح کی کئی حرکتوں سے ہمیں لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ جب جب تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قانون کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، سارے مسلمان ان قوانین پر سختی سے عمل کر کے دکھائیں گے کہ عمل کرنا تو ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی میں۔ ہم لاء کے خلاف نہیں بول رہے، جو ہندوستان کے قوانین ہیں ان سب پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن میری نماز کے متعلق، میرے قرآن کے متعلق، میرے دین کے متعلق جو ہوگا وہ اسلام میں جو ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ کوئی ایسا آدمی مجھے نماز سکھانے نہیں آ سکتا جس کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہ ہو۔ بہرحال تمہارا دین کمپلیٹ ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اور اس سے بہترین دین ہے ہی نہیں۔